الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان قال الامام البخاری حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان، ایمان کی کتاب کے بیان میں باب باندھتے ہیں من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان، باب اس بیان میں کہ جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھتا ہے، جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے تو اس کی یہ روش بھی ایمان میں داخل ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام اور ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو شخص یہ سمجھے کہ اب میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں واپس چلے جاؤں یا پہلے والے مذہب میں چلے جاؤں، مرتد ہو جاؤں، مرتد ہونا یا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جانا اس کو ایسے ہی برا سمجھے جس طرح کہ اسے آگ میں ڈالا جائے وہ ناپسند کرتا ہے، اگر کسی مسلمان کی یہ کیفیت ہے تو سمجھو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ قتادہ سے، وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی، تین نشانیاں ہوں گی، یہ تین کام اور عمل ہوں گے، وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ حلاوت الایمان، وجد حلاوت الایمان، سمجھو اس نے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو، مزے کو حاصل کر لیا ہے، چکھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں پہلی یہ ہے کہ کوئی شخص، اللہ اکبر، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ دنیا میں ہر چیز سے محبت کم ہو، دنیا کی ہر چیز سے محبت اس کی کم ہو۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر چیز سے اس کی محبت کم ہو۔ کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کی بات مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی باتوں کو مانے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض، کسی دوسرے بندے سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محض اس لیے محبت کرتا ہو
کہ اس سے میں محبت کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس کی رضا کے لیے محبت ہو؟ دنیا کا کوئی فائدہ، کوئی سوچ، کوئی مقصد، کوئی لالچ نہ ہو. اور یاد رکھیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھے، کوئی جوان اٹھے، کوئی میری عمر کا اٹھے، کوئی میری سے بڑی عمر کا، چھوٹی عمر کا، کوئی بوڑھا شخص کسی غیر محرم سے اللہ کے لیے محبت شروع کر دے. ایسی بات نہیں ہے. محبت کس سے کی جائے گی؟ مرد مرد سے کریں گے، عورتیں عورتوں سے کریں گی. اور اس کی وجہ اور سبب کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا. کس لیے؟ اللہ کی رضا. یہ نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہوئیں اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، بلکہ ان کی محبت کا نتیجہ اور فیصلہ اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر لیں. ان کا آپس میں ملنا دین کی وجہ سے ہے. ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوں، اچھائی میں، بلائی میں، کلام میں، حسن معاشرت اور حسن اخلاق میں، قرآن اور حدیث کو بیان کرنے میں، عمل کرنے میں، وہ ان کی محبت اس وجہ سے ہو. اللہ کی رضا کے لیے جو دو محبت کرنے والے ہیں، سمجھو یہ بھی ایسے بندے ہیں جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے. تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ. تیسری بات یہ ہے کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میرے بیٹو یہ کم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے. ہم پر وہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں نہیں آئیں. آج کشمیر کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، شام و ایران، شام و عراق کے مسلمان، دنیا کے سربیا اور سیریا اور برما کے مسلمان، جن کے لیے کتنا مشکل ہے یہ بات کہنا کہ میں مسلمان ہوں. 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک انڈین مسلمان کی بات سن رہا تھا اس کی ویڈیو کال میں، کہ وہ کہہ رہا تھا ہم نے اپنے بچوں کے نام صرف ہندوستان میں اپنی جان اور مال اور عزت بچانے کے لیے ہندوؤں کے نام جیسے رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی بات اسلام کی آتی ہے وہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اپنے گھروں میں آتے ہیں تو اسلام پر عمل شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دکانوں کے نام اور اپنے کاروبار کے نام اور اپنے نام وہی پکارتے ہیں جو ہندوؤں کے ہیں، تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو. یہاں اسلام کا نام لینا اور مسلمان ہونا بہت بڑا جرم ہے. یہ چند دن پہلے کی ایک ویڈیو کال سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ محمد علی جناح، محمد علی، قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے پاکستان مسلمانوں کو لے کر دیا، الگ ریاست قائم کی، کہتا ہے اس نے بڑا چنگا کام کیا ہے. کاش اس وقت ہم اس کی بات مان لیتے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں چلے جاتے. آج ہم ان تکلیفوں سے بچ جاتے. تو یہ بیٹو ہم پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم کن کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کے گھروں میں. مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا نظام ہے. اس ملک میں جتنی بھی پابندیاں لگ جائیں، اللہ کی قسم کفر کے گھر سے پھر بھی بہتر ہے. بڑے بڑے حالات آئے ہیں. میرے سے بھائی جان کی عمر زیادہ ہے، مصری عطا اللہ صاحب کی، ٹھیک ہے، میرے سے عمر ان کی زیادہ، انہوں نے میرے سے زیادہ اس زمانے کو دیکھا ہے، اس دور کو دیکھا ہے. کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دور ایسا جس میں بڑی مسلمانوں پہ پابندیاں لگی ہوں. کیوں جی آپ کی زندگی میں کبھی اذان پہ پابندی لگی ہو، مسجدیں بند کی ہوں، احتیاط ضرور کی ہوگی، محتاط رہنے کا آرڈر ضرور آیا ہوگا، لیکن مسجدوں کو لاک نہیں کیا گیا. قرآن کی تعلیم پر جی پابندی نہیں لگائی گئی، حدیث پر پابندی نہیں لگائی گئی. اپنی مرضی سے کوئی نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، حدیث پر عمل نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہ دار السلام، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ملک اسلامی ہو، گھر مسلمانوں کا ہو، اور ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. اللہ اکبر.
کتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے جس کی آج ہم مسلمان قدر ہی نہیں کرتے. پوچھو ذرا کشمیریوں سے، آج 4 فروری ہے نا، کل 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے. پوچھو ذرا ان کشمیریوں سے وہ اپنے گھروں سے کس طرح ڈرے ہوئے نکلتے ہیں. پوچھو انڈیا کے مسلمانوں سے، وہاں کا ایک عالم دین، اس سے کسی نے عرب میں سوال کیا، جی ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے؟ اس نے کہا دارالکفر ہے. تو وہاں لوگ اس کے مخالف ہو گئے، ہیں وہاں تو بڑے مسلمان رہتے ہیں. کہتا ہے کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ اب اس کے سمجھانے کی بات دیکھو، مجھے اس کے یہ بات بڑی پسند آئی. کہتا ہے کتنے مسلمان ہیں؟ کہتا ہے جی پاکستان کی جتنی کل آبادی ہے نا، اس سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں. اس نے کہا چلو بات مان لیتے ہیں تمہاری، بتاؤ کتنے مسلمان ہیں ہندوستان میں؟ اس نے کہا ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں. اس نے کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دارالاسلام بن گیا ہے؟ ہندوستان کی کل آبادی کتنی ہے؟ 1 ارب 40 کروڑ. کتنی آبادی ہے؟ 1 ارب 40 کروڑ. اگر ان میں سے 30 کروڑ صرف مسلمان ہیں تو بتلاؤ وہ دارالکفر ہے یا دارالاسلام ہے؟ وہ تو دارالکفر ہی ہے. 1 ارب 10 کروڑ وہاں غیر مسلم ہیں. کون ہے؟ 1 ارب 10 کروڑ. اور مسلمان کتنے ہیں؟ 30 کروڑ. تعداد کن کی زیادہ ہوئی؟ قانون کن کا چلتا ہے؟ کفر کا، ہندوؤں کا. وہاں مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے، وہاں مسلمان بکریوں کو ذبح نہیں کر سکتے، وہاں مسلمان اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی نسبت نہیں کر سکتے، اسلامی نام اور صحابہ کے نام نہیں رکھ سکتے، آزادی سے سفر نہیں کر سکتے. کس طرح وہ دارالاسلام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ دارالاسلام ہمیں دیا. یہ ملک جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کس بنیاد پر؟ کہ یہ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. ہندوازم اور ہے، وہ گائے کے پجاری ہیں اور ہم اپنے رب کو پوجنے والے ہیں. اللہ اکبر. ان کے پاس رام رام ہے، ہمارا رب ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ مندر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ٹال اور گنگرو بجاتے ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں، اذان دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے ہاں رکوع اور سجدہ کر کے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. دارالکفر اور دارالاسلام ایک نہیں ہے. یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اللہ نے یہ ملک، یہ مدینے جیسی ریاست ہمیں عطا فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ بیان فرمائی جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمان، ان کی عادتیں ساری ہندوؤں جیسی، گانے ہندوؤں کے، فلمیں ہندوؤں کی، طور طریقہ ہندوؤں کا، شکل عقل ہندوؤں جیسی کی ہوئی ہے. ان بیچاروں کو کیا خبر کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو. اللہ اکبر. پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا اور ناپسند سمجھے، ایسا برا سمجھے، دوبارہ کفر میں جانے کو ناپسند سمجھے، برا سمجھے، جس طرح اسے آگ میں ڈال دیا جائے اتنا برا سمجھے کہ میں دوبارہ کفر کو قبول کروں، اس سے بہتر ہے آگ میں چلا جاؤں. اتنا برا اس کو جانے. فرمایا اس شخص نے بھی ایمان کی حلاوت اور مزہ چکھ لیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں بھی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کا مزہ عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں
اور اعلان کرتے ہیں اللہ تیرے اور تیرے رسول کے علاوہ ہمیں کسی سے محبت نہیں ہے، جو محبت ہمیں اللہ تجھ سے ہے، تیرے رسول سے ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں دنیا کے کسی مال سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، والدین سے، کسی سے محبت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت کے حقدار اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اور دوسری بات ہے اللہ ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں، جو ہم آپس میں محبت کرتے ہیں بغیر لالچوں کے کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے کسی سے ہمیں اس لیے کہ وہ مجھے گھر دے گا، مکان دے گا، کھانا دے گا، گاڑی دے گا، میری ضرورتیں پوری کرے گا، میری مشکل وقت میں میرے کام آئے گا۔ اللہ یہ ساری چیزیں دنیا کی فنا آنے والی ہیں، محبت صرف تیری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کسی سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے گا، اے اللہ تیری وجہ سے، تیری رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے اللہ ہم کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی برا سمجھتے ہیں جس طرح کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اے اللہ ہمیں کفر جیسی لعنت سے، بدمزگی سے، اے اللہ اس سزا سے، اس ہزیمت سے، اس تکلیف سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔